مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن تفسیر ہے، اس کے اندر تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واقعہ درج تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، یعنی اپنے والد کی شکایت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ، میں نوجوان ہوں، سارا دن کمائی کرتا ہوں اور میرا والد میرے مال میں سے بغیر میری اجازت کے کچھ لے لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں چوری کر لیتا ہے، تو آپ میرے والد کو سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن اپنے والد کو ساتھ لے آنا، میں بات کروں گا۔ تو وہ نوجوان آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آئے تو آپ نے اس کے والد سے پوچھنا ہے کہ تو نے جو دل کے اندر کچھ اشعار بنائے ہیں، کوئی نظم تیار کی ہے اور ابھی تک تو نے زبان سے اس کو ادا نہیں کیا، یعنی تیرے کانوں نے بھی اس کو ابھی تک نہیں سنا، صرف دل ہی دل میں تو نے اشعار بنا رکھے ہیں، وہ اشعار سناؤ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ عرض کر کے تشریف لے گئے۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے لیتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جی میں بوڑھا آدمی ہوں، ہم گھر میں اس لڑکے کے علاوہ 3 ہیں، ایک میں ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں، ایک میری بہن ہے جو اس کی پھوپھی ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، اور تیسری اس کی خالہ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے۔ اب یہ گھر میں نہیں ہوتا، ہم تینوں گھر میں رہتے ہیں، بوڑھے، کام کاج ہم کر نہیں سکتے، تو ہم اس کے مال میں سے واقعی کچھ میں لے لیتا ہوں، لیکن یا تو اپنی ذات پر لگانے کے لیے، یا اس کی پھوپھی پر، یا اس کی خالہ پر، ان 3 کے علاوہ میں کہیں بھی 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بڑے میاں، وہ جو اشعار آپ نے بنا رکھے ہیں وہ سنائیے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ جی وہ تو میں نے دل میں ہی سوچ رکھے ہیں، ابھی تک زبان سے بھی میں نے ادا نہیں کیے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا سناؤ۔ تو انہوں نے وہ اشعار سنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، تو پیدا نہیں ہوا تھا اور ہم تو دونوں، یعنی تیری ماں اور میں دعا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو، پھر تو پیدا ہو گیا، تیری والدہ فوت ہو گئی، تیرے پیدا ہوتے ہی میں نے باپ اور ماں بن کر تجھے پالا، تیرے دودھ کا بندوبست کیا، تو کچھ بڑا ہوا، کھانے پینے کے قابل ہوا تو کھانے کا بندوبست کیا، پھر اس سے بڑا ہوا تو تیرے لیے اور تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، الغرض تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور پھر جس عمر کا ہمیں انتظار تھا کہ تو جوان ہوگا اور کما کر ہمیں کھلائے گا پلائے گا خدمت کرے گا، پھر آخر تو اس عمر کو پہنچ گیا، جوان ہو گیا، بجائے ہماری خدمت کرنے کے تو ہمیں ڈانٹتا ہے اور ہمیں منع کرتا ہے کہ میری چیزیں استعمال نہ کرو۔ اگر تو مجھے اپنا والد نہیں سمجھ سکتا تو کم از کم ایک ہمسایہ تو سمجھ لے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ اور آپ نے اس لڑکے کو بلایا، اس کا گریبان پکڑا اور غصے سے فرمایا، انت و مالک لابیک، جاؤ تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سارا تیرے والد کا ہے۔ تو والدین کا ادب، والدین کا احترام اتنا ضروری ہے۔